عمران بھائی، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آپ پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال سے جب بھی ہم آپ کے ادارے کا نام لیتے ہیں تو لوگ بیچارے بڑا گھبراتے ہیں. تو ایف بی آر میں آپ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ واٹ از ایف بی آر، اگر ایک عام بندہ اس کو سن رہا ہے کہ اس ادارے کا بنیادی کیا مقصد ہے، اور اس کی جو پرسیپشن ہے ذرا سخت پولیس والے کی، وہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ بہت بہت شکریہ طلعت آپ کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا اور مجھے مدعو کرنے کا. ایف بی آر بیسیکلی اس کا ایک ہی کور فنکشن ہے، وہ ہے ریونیوز کی کلیکشن. ملک چلانے کے لیے، گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو رن کرنے کے لیے آپ کو ٹیکسز اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. اور ایف بی آر کی یہ سپریم اور پرائم رسپانسبلٹی، ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ ڈیو ٹیکسز جو ہیں، جو اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے درکار ہیں، وہ ان کو کلیکٹ کرے، اور ان اے ٹائملی مینر کلیکٹ کرے، بر وقت کلیکٹ کرے، تاکہ جو ہے نا تمام چیزیں اسٹریم لائن ہو سکیں. اور اگر تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جو اوور آل ایف بی آر کا ایولیوشن ہے، ظاہر ہے کافی عرصے سے ادارہ چل رہا ہے، ابھی نئی ٹیکنالوجیز، اے آئی، گورنمنٹ نے اوور آل ڈیجیٹل پاکستان کا کانسیپٹ آیا، ابھی آپ لوگ ڈیجیٹل سارا ریونیو سسٹم کو بھی کر رہے ہیں. تو ایولیوشن کس طرح آیا، اور آپ لوگ ایز اے ادارہ جو پیسہ کلیکٹ کر رہا ہے اس میں ڈیجیٹل کا کردار اور میرے خیال سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، بیکاز ایک پورے کیش پہ کافی اکانومی آپ کی چل رہی ہے. تو آپ لوگ پوری جو ایکو سسٹم ہے پاکستان سوسائٹی کا، اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ بدلتے ہوئے وقت کی ایک ضرورت تھی کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے، اور ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. ڈیٹا کلیکشن، پھر ڈیٹا کو سٹور کرنا، ڈیٹا کو پروسیس کرنا، اور اس ڈیٹا میں سے ایکشنیبل انسائٹس نکال کے اس کو اتنا ہیلپ فل بنانا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایکوریٹ ریونیوز کو کلیکٹ کر لے صحیح اور درست سمت کے اندر. اب ایف پی آر نے یہ بڑا ٹائملی اس چیز کو اسیس کر لیا، کہ بڑا بر وقت اس چیز کو جان لیا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور جو کنونشنل یا عمومی طریقہ کار ہیں ڈیٹا کے کلیکٹ کرنے کے، ڈیٹا کو سٹور کرنے کے، اس کو پروسیس کرنے کے، ہمیں ان سے ہٹ کے ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور انوملی ڈیٹیکشن جیسی ٹیکنالوجیز شامل ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتے چلوں کہ ابھی ایف بی آر نے اس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو الائن کر لیا ہے کہ ہم پروڈکشن مانیٹرنگ جو ہے اکراس ویلیو اینڈ سپلائی چینس کریں گے، ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر کریں گے. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کے اندر، سیمنٹ کے اندر، بیوریجز کے اندر، کہ ریئل ٹائم کے اندر یا نیئر ریئل ٹائم کے اندر جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے، اکانومی میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایف بی آر اس کو ریئل ٹائم کے اندر جان لے. اور ریئل ٹائم میں جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر نے وہی ساری معلومات، یا جو ایک بزنس اینٹی ہے، ایک خاص پیریڈ کے بعد اس نے وہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے تحت اس نے وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ایف بی آر نے اس کو ایک پرو ایکٹیولی کہہ کے اس چیز کو لیوریج کیا کہ ٹیکنالوجی کو ڈپلوائے کر کے ہم ریئل ٹائم کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن ڈیٹا اور اس کی صحیح اسیسمنٹ کر لیں، اور پروجیکشنز لے لیں کہ اکانومی کی سمت جو ہے وہ کیا ہے، اور اس سے ایسٹیمیٹڈ ریونیوز جو ہیں وہ کتنے ہوں گے. بنیادی طور پر جو عام ایک آدمی ہے، بے شک وہ سیلری والا بندہ ہے یا ایک بزنس مین ہے، لوگ آپ کے خیال سے کیوں اوائڈ کرتے ہیں ایف بی آر کو، ٹیکس دینے کو، سارا کچھ سامنے رکھنے کو؟ بنیادی آپ کو اس کی، ٹھیک ہے ایک تو بلیک منی، وہ تو ایک بندہ ایلیگل کام کر رہا ہے، وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے، بٹ ایک عام بندے کا بھی میرے خیال سے ایک وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایف بی آر کے اوپر، ناٹ ریئلی ایف بی آر بٹ ایز اے گورنمنٹ کے اوپر اس طرح کا اعتماد شاید نہیں ہے. تو بنیادی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے، اور اس کو آپ لوگ کیسے اس پرسیپشن کو چینج کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں طلع یہ بنیادی طور پر شعور اور تعلیم کا فقدان ہے، کہ اگر سماجی سطح پر لوگوں کو یہ ادراک ہو جائے کہ ان کا ٹیکس دینا اور ان کا فائلر ہونا اس ملک کے لیے کتنا اہم ہے،
اور اس ملک کی معیشت کے لیے کتنا اہم ہے، تو وہ شاید ایک لمحے کو بھی نہ سوچے ٹیکس دینے میں اور بر وقت دینے میں. یہ ادراک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اب بدقسمتی سے وہ اس ادراک کی، اس فہم کی، اس شعور کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ کتراتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہی ہوگا، کیا ہی فائدہ ملے گا، کیوں نہ ہم یہاں پر یہ پیسے بچا لیں جو ہم ٹیکسز نہیں دینا چاہ رہے، اس کو اپنے پروفٹس کو، اپنے فائدے کو، کاروباری فائدے کو وہ بڑھا چڑھا کے اپنے کاروبار کے اندر ری انویسٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اس ملک کا، اس معیشت کا، اور جو 26 کروڑ عوام ہے اور ان کو دی جانے والی سہولیات ہیں، جو دیکھیں ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کانٹریکٹ کے تحت آپ کی جو یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. تو بنیادی جو فقدان ہے اس شعور کا، وہ اس سے متعلق ہے کہ قانون کا ہی نہیں پتہ، اور اگر پتہ ہے تو ضروری نہیں سمجھتے کہ یار مطلب کیا ہی فائدہ ہو جائے گا. اپنے فائدے کو اور اپنی ذات سے متعلق ہے، سب کا گریٹر انٹرسٹ یا سوشل انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. اور دوسرا بھی جیسے پوری دنیا بات کر رہی ہے اور پاکستان بھی بات کر رہی ہے جی کیش لیس اکانومی، کیش لیس اکانومی، اور ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ 70-80، آپ لوگوں کے پاس بہتر نمبرز ہوں گے، 80% ہی جو ہے وہ کیش پہ پاکستان چل رہا ہے. اس لیے مجھے یاد ہے میں نے مفتیٰ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تو وہ کافی ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے اس زمانے میں. تو ان دی اینڈ ہی واز لائک کہ میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا آپ تو اتنا کہتے تھے وہ ڈیفالٹ ہوگا، تو ہی واز لائک کہ بیکاز کیش پہ چل رہا ہے سارا کچھ. سو دیٹس ان اے وے اے پازیٹیو ریزن کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے. تو جو لوگ کیش پہ چل رہے ہیں اور ابھی گورنمنٹ کو ریئلائزیشن ہوئی ہے، اور ایز اے قوم آئی تھنک پرائیویٹ ادارے بھی اس میں آ رہے ہیں، سرکار بھی آ رہی ہے کہ یار ڈیجیٹل ہر چیز کو کیا جائے، کہ ہر چیز سامنے نظر آنا شروع ہو کہ کیا ہمارے پاس ہے کیا نہیں ہے، عام بندے کو سہولت ہو. ایون ابھی مجھے پتہ ہے ہمارے وہ گلی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ریڈی والا آیا، سبزی والا، تو میں نے کہا یار میرے پاس کیش نہیں ہے، تو کہتا سر ایزی پیسہ کر دیں، جیز کیش کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. تو ظاہر عام بندے کو بھی بہت اس کا فائدہ ہے. بٹ جو پوری ڈیجیٹلائزیشن ہے اس میں مطلب ایک ادراک تو اوپر لیول پہ ہو گیا ہے، بٹ آپ لوگوں کو کیا ابھی ڈفیکلٹیز اس طرح آ رہی ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنی آ رہی ہیں، ہم لوگ بینکس کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور سے بھی، جو آپ لوگوں کی سائڈ ہے بیکاز آپ لوگوں کا ایک بڑا ایک کلیدی اور کور کردار ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کیا مشکلات ہیں پبلک کی طرف سے یا جنرلی لائک اوور آل؟ دیکھیے، کیش لیس اکانومی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ایف بی آر کا اس میں یہ انٹرسٹ ہے کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں کیش لیس انیشیٹوز ہیلپ کریں گے. ٹریکنگ دا پیمنٹس اینڈ ٹریکنگ دا ریکارڈس آف پیمنٹس، بزنس پیمنٹس، انڈیویجول پیمنٹس، یہ ایف بی آر کو مدد کریں گے اس ڈیٹا تک رسائی کے لیے کہ ایک انڈیویجول، ایک انفرادی اور کاروباری اجتماعی سطح پر جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کا والیوم کیا ہے. ایز اے ڈبل چیک، ایز اے کنفرمیشن، ریکنسلیشن، جب ایف بی آر نے ریکنسلیشن کرنی ہوتی ہے کہ جو ڈکلیئرڈ ڈیٹا ہے، ڈکلیئرڈ ٹیکس ریٹرنس ہیں، کیا وہ صحیح ہیں، تو ایف بی آر کو بالکل یہ کور میں جا کے ہیلپ کرتا ہے کہ اوکے، اگر کیش لیس کلچر پروان چڑھ رہا ہے ملک کے اندر، یہ ایف بی آر کے انٹرسٹ میں ہے، اور جو چیز ایف بی آر کے انٹرسٹ میں ہے وہ اٹ وڈ لیڈ ٹو ریونیو گروتھ. یہ اس بڑھوتری کی طرف جائے گا جہاں پہ ہمارا جو اوور آل ٹیکس ٹارگیٹ ہے وہ پورا ہوگا، اور اس کا ایک نیشنل جو ہے نا وہ بینیفٹ نظر آئے گا. ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ خود ہوا ایز اے ٹی سی ایم، مجھے ای میل آئی کہ جی ڈیجیٹل انوائسنگ آپ نے نہیں کی اور یہ آپ پہ فائن ہو سکتا ہے، یہ وہ سارا. تو میں نے اکاؤنٹس والوں سے شیئر کیا، تو انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ یہ بیسیکلی نیا ایک سسٹم ہے جو ہے. مجھے تو لگا کہ پڑ گئی ہمیں جو ہے نا فائن شائن، بٹ وہ دے والا کہ نہیں، ایک ڈیڈ لائن ہے اور یہ نیا ایک سسٹم آیا. اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا نیا لائک سارٹ آف کانسیپٹ ہے، یا نیا آپ لوگ ایک نئی چیز لائیں ہیں ڈیجیٹل انوائسنگ، عام بندے کا اگین اس کے اوپر کیا جو ہے وہ فرق پڑے گا، اور ایز اے بزنس جو ہے اس کو، اس کے لیے کیا یہ نئی چیز ہے؟ جی، یہ ایک برج ہے بیسیکلی. جیسے میں نے اسٹارٹ میں مینشن کیا کہ ایف بی آر سوچ رہا ہے، اور ایف بی آر پریکٹیکلی وینچر کر چکا ہے ان انیشیٹوس کے اندر جہاں پہ ہم بزنس پریمیسز کے اوپر پروڈکشن مانیٹرنگ کر رہے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر. اب وہ ڈیٹا پروڈکشن کا ڈیٹا ہے،
اس ڈیٹا کے بعد اس پروڈکشن کے بعد بزنسز نے سیلز بھی کرنی ہے، پرچیزز بھی کرنی ہے، اور جو ایک اکانومی دا وے اٹ مووز، ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. اب بزنسز جو ہیں ان ٹرانزیکشنز کو یوزلی ایک انوائس کے تحت کرتے ہیں. انوائس جو ہے وہ ایک ریکارڈ ہے ٹرانزیکشن کا. ڈیجیٹل انوائسنگ بیسیکلی جو ہے بنیادی طور پر وہ الیکٹرانک جنریشن آف دیٹ ریکارڈ ہے. یعنی آپ اپنا جو خریداری ہے اور جو آپ چیز بیچ رہے ہیں اس کا جتنا بھی ریکارڈ ہے، ڈیٹیلز ہیں، اس کو آپ الیکٹرانکلی جنریٹ کریں. جو پہلے ہم لوگ جا کے آپ کو ہارڈ کاپی میں دیتے تھے، یا پہلے کیسے تھا اس میں، یا پہلے اچھا، نہیں تھا؟ پہلے ایسے ہے کہ وہ انفارمیشن تھی اس ٹرانزیکشن کے بارے میں. جیسے سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسنز نے ہر مہینے کی 10 تاریخ کو اپنا سیلز کا انیکچر فائل کرنا ہوتا ہے قانون. تو اس میں وہ پورے پچھلے مہینے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کی وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے تھے، اور وہ سارا ڈیٹا انٹر کیا جاتا تھا کہ آپ کا بائر کون ہے، اس میں آپ نے پروڈکٹ کی ڈسکرپشن کون سی ہے، ایچ ایس کوڈ کون سا ہے، ٹیکس ریٹ کون سا لگ رہا ہے، اور اس کے بعد ڈیسٹینیشن کیا ہے، پھر پروونس کون سا ہے، اگر کوئی ایگزیمپشن اپلائی ہو رہی ہے تو وہ کون سی ہے، اگر کسی اسپیسیفک ایس آر او میں وہ فال کر رہا ہے، تو وہ ساری ڈیٹیلز وہ دیتا تھا ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ. اور 10 کو وہ یعنی یہ انفارمیشن تھی اس ٹرانزیکشن کے بارے میں. اب وہ انفارمیشن، اس کے بھی دو پہلو ہیں کہ یہ زمانہ پتھر کا تو رہا نہیں، اور بزنسز کے پاس، کاروباری لوگوں کے پاس بھی، اور مطلب سب لوگوں کے پاس ایک اپنا اکاؤنٹنگ سسٹم موجود ہوتا ہے، ایک ای آر پی سسٹم جسے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سافٹ ویئر کہتے ہیں، یا انوائسنگ سسٹم ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے یہ ساری انوائسنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں الیکٹرانکلی بھی. تو ایف بی آر نے گلوبل ایگزامپلس کو، یورپ میں پیپل از اے ویری پرومیننٹ سسٹم، ٹرکی کے اندر ایفتورا سسٹم ہے، سعودی کے اندر زیڈکا سسٹم ہے. ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد، ان کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے بعد، ایف بی آر نے یہ چیز امپلیمنٹ کی کہ یہی ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا، انفارمیشن جو مہینے کے اینڈ پہ وہ دیتا ہے، لیٹس گو ریئل ٹائم. ہم اس کو انٹیگریشنس کے ذریعے انہیں ای آر پیز کو جو وہ آلریڈی یوز کر رہے ہیں، انوائسز کو الیکٹرانکلی جنریٹ کریں، اور الیکٹرانکلی جنریٹ کی ہوئی انوائسز کو وہ ایف بی آر میں پہنچا دیں ریئل ٹائم وایا اے پی آئی کنیکشن. اور اس کی نیڈ آپ لوگوں کو کیوں آئی؟ دیکھیں، اس کی نیڈ اس لیے آئی کہ جب وہ مہینے کے اینڈ کے اوپر ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا دیتا تھا، دیر ور ایررز، وہ ایررز کرتا تھا، بیکاز ہیوج ڈیٹا آ رہا ہے، لائک ملینز آف انوائسز کا ڈیٹا فار اے سنگل اینٹی بھی اتنی انوائسز ہیں. تو وہ ریٹ اپلیکیشن غلط ہو گئی، ایچ ایس کوڈ غلط سلیکٹ ہو گیا، اینڈ دے وڈ کیپ ریکویسٹنگ ایف بی آر ٹو الاؤ دا امینڈمنٹس اینڈ کینسلیشنز اینڈ issuance of debit and credit notes. So we thought, and it was right there in front of us, in form of data, that we need more transparency. ہمیں زیادہ شفاف ڈیٹا چاہیے ٹیکس پیئرس کی جانب سے. تو یہ نیئر ریئل ٹائم کے اندر انٹیگریشنز کرنے کا اور الیکٹرانک یا ڈیجیٹل انوائس کے ذریعے اس ڈیٹا کو لے کے آنے کا مقصد یہ تھا. اور اس کے جو کمپلائنس ہیں یہ بالکل الگ ہوں گے، یا اس کے کوئی نئے، بیکاز اب لوگوں کو یہ ہوگا کہ یار پہلے ہم اتنا کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اب ایک نیا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کی کمپلائنس یا اس کی اور کیا مطلب ڈیٹیلز ہوں گے؟ دیکھیں، قانوناً جو سیلز ٹیکس ایکٹ کا سیکشن 23 ہے، اس میں ٹیکسیبل سپلائی پہ ایک ٹیکس انوائس کا اجرا بزنس نے کرنا ہی کرنا ہے. الیکٹرانک انوائسنگ اور ڈیجیٹل انوائسنگ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے اس نے وہ انوائس ہم تک پہنچانی ہے. سو جہاں تک بات ہے قانون کی، اور کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، صرف امپلیمنٹیشن کا جو طریقہ کار ہے کہ اس نے وہ ڈیٹا کیسے پہنچانا ہے، وہی اس کا ای آر پی ہے، وہی اس کا انوائسنگ سافٹ ویئر ہے. صرف اس نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ایف پی آر کے لائف سسٹم کے ساتھ تھرو اے پی آئی، اور وہ ڈیٹا اس نے ہم تک ریئل ٹائم میں پہنچانا ہے. یہ جو ڈیجیٹل انوائسنگ ہے، یہ جو نیا آپ لوگوں نے ایک پروجیکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو شروع کیا ہے،
اس کو اگر آپ بہت سادہ زبان میں ایک بزنس لت سے یہ دیکھ رہا ہے، بے شک وہ ایس ایم ای ہے یا بڑا بزنس ہے، اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کہ بڑا اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں یہ اس کا جواب جو ہے وہ کافی سارے کاروباری لوگوں کی مدد کرے گا، اور ان کو اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں بہتری ایک ہوگی. سو ڈیجیٹل انوائسنگ بنیادی طور پر الیکٹرانک جنریشن ہے آف ریکارڈ آف یور سیلز اینڈ پرچیزز. مجھے معلوم ہے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ بھی کہ ہم پہلے سے کر رہے ہیں. سو نیا کیا ہے؟ نیا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اسی انوائس کے ڈیٹا کو اسٹرکچرڈ طریقے سے ایف بی آر تک پہنچانا ہے. پہنچانے کے طریقوں میں جو ایک بنیادی طریقہ ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ اپنا انوائسنگ جو سافٹ ویئر ہے اسے لنک کر دیں اے پی آئی کے ذریعے، اور جب وہ لنک ہو جائے گا تو وہ ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر کو رپورٹ ہوگا. جب ایف بی آر کو وہ رپورٹ ہوگا ڈیٹا، تو ایف بی آر جو ہے وہ کاروباری لوگوں کو ایک سہولت دے گا کہ ایک یونیک انوائس نمبر جاری کرے گا اور کیو آر کوڈ جاری کرے گا جو اس انوائس کا پارٹ پرماننٹلی بن جائے گا، اور تھرو آؤٹ دا سپلائی چین وہ انوائس جو ہے وہ ویریفائیبل اور ٹریسیبل رہے گی. یہ ایک فرق ہے ایک سادہ الیکٹرانک انوائس جنریشن میں اور ایک ایف پی آر سے جڑی ہوئی انوائس جنریشن میں، یا جسے آپ ڈیجیٹل انوائس کہتے ہیں، فار ٹیکس کمپلائنس اینڈ فار پرسنل کنزمپشن. بزنسز اپنے ذاتی یا کاروباری استعمال کے لیے بھی اس انوائس کو، اس ڈیٹا کو، اس ریکارڈ کو یوز کر سکتے ہیں. تو سادہ سے الفاظ کے اندر الیکٹرانک انوائسنگ یا ڈیجیٹل انوائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سیلز اور پرچیز ڈیٹا کو کمپیوٹر میں ایک الیکٹرانک انوائسنگ سافٹ ویئر کی مدد سے جنریٹ کریں اور اس کو رپورٹ کریں ایف پی آر تک ایک اے پی آئی کے ذریعے. جب وہ رپورٹ ہو جائے گا ایف پی آر کو ڈیٹا، تو ایف پی آر اس کو ایک یونیک انوائس نمبر سے اسٹیمپ کر دے گا اور کیو آر کوڈ لگ جائے گا. یہ ہے آپ کی ایک ڈیجیٹل انوائس، یا جسے الیکٹرانک انوائس بھی کہا جاتا ہے. سو اگر لیٹس سے کہ میں اگر اپنی کمپنی کی بات کروں، جی سو مجھے ابھی کیا چیز کرنی ہے جو میں پہلے جس طرح آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں، میرے اکاؤنٹس کی ٹیم ہے وہ سارا کچھ جمع کرواتی ہے. سو واٹ آر سم آف دا نیو تھنگس جو ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ کنسیڈریٹ کرنی ہوں گی کہ یار اچھا اب یہ نیا ایک سسٹم آ گیا ہے، پہلے ہم یہ نہیں دیتے تھے یا یہ نہیں بنواتے تھے، اور اب ہمیں یہ کچھ نئے چیکس اینڈ بیلنسز انٹرنلی کرنے ہوں گے سو وی کین فلفل یہ والی ڈیمانڈ آف ایف پی آر. دیکھیں، ڈیٹا کی جو ٹائپس ہیں یا جو ڈیٹا کے کانٹینٹس ہیں جو لیگلی ریکوائرڈ ہیں وہ تو سیم ہے. وہی انوائس کا فارمیٹ ہے، اسی فارمیٹ کے اوپر، لیگل فارمیٹ کے اوپر ٹیکس پیئر نے انوائس کو پہنچانا ہے ہم تک. وہی ان کا اپنا ای آر پی ہے، انوائسنگ سافٹ ویئر ہے. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا، جب ہم نے بیک ان 2019 اینڈ 20 بی ٹو سی انوائسنگ کا اجرا کیا، جیسے پوائنٹ آف سیل یا ٹیئر 1 ریٹیلرز کے اوپر انٹیگریشن. آپ جانتے ہوں گے، آپ کبھی بیکریز میں گئے ہوں گے، کسی کلودنگ ریٹیل کے اوپر گئے ہوں گے، تو آپ کو وہاں پہ ایف پی آر کیو آر کوڈیڈ انوائس آپ نے کہیں دیکھی ہوں گی، اور بڑا الحمدللہ ایف پی آر نے سکسیزفلی اسے امپلیمنٹ کیا. آلموسٹ 40,000 ریٹیل ڈیلس اس ملک کے اندر انٹیگریٹڈ ہیں، اور بزنس ٹو کسٹمر انوائسز جو کہ اینڈ ٹیئر ہے وہ ایشو ہو رہی ہیں انوائسز. اس میں بھی یہی ہے کہ جو انوائسنگ سافٹ ویئر وہ یوز کر رہے تھے، انہوں نے ایف پی آر کی اے پی آئی کے ذریعے انٹیگریٹ کر دیا اپنے انوائسنگ سافٹ ویئر کو، اور اسٹرکچرڈ ڈیٹا اپنے ہی ڈیٹا کو ایک اسٹرکچرڈ فارم کے اندر ہم تک پہنچانا شروع کر دیا. اب گلوبلی ریکگنائز کچھ اسٹرکچرز ہیں، جیسے جیسون ہو گیا، جاوا اسکرپٹ آبجیکٹ نوٹیشن ہو گیا، ایکس ایم ایل اسکیما ہو گیا، یا کچھ پیپل کے فارمیٹس ہیں. تو ہم نے اس میں سے ایک اسٹرکچر کو پک کیا وچ از ویری ایزی ٹو امپلیمنٹ. اسی انوائسنگ سافٹ ویئر کے اندر، لائک فرام دا فرنٹ اینڈ آپ سامنے سے انوائس ایشو کریں، یو وانٹ فیل اے تھنگ. بیک اینڈ کے اوپر صرف یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ آف سیل کے اندر تو اوپن انٹیگریشنز تھیں، بٹ ان آرڈر ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا بزنسز اینڈ ٹو ون دیئر ٹرسٹ، ایف بی آر نے یہ سوچا کہ وی وڈ آتھورائز سم ٹرسٹڈ پارٹیز، جن کو ہم لائسنس انٹیگریٹرز بولتے ہیں، کہ ان کو ایف بی آر آتھورائز کرے گا اور وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان پہ شفٹ کر دے گا.
تھرو ریگولرس پروسیس آف ایویلویشن جو آتھورائزیشن سے پہلے ہوگا، اور مطلب ان کی جانچ پڑتال اور ان کے انفرینشیل جو سائبر سیکیورٹی کے اسٹینڈرڈس ہیں انکلوڈنگ ISO 27001، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی اسکروٹنی کرنے کے بعد ان کو ہم نے وی ہیو میڈ دیم اویلیبل فار دا بزنسز ٹو اسٹارٹ انٹیگریشنس، تاکہ بزنسز ٹرسٹ فیل کر سکیں، کمفرٹیبل فیل کر سکیں کہ ان کا جو کاروباری ڈیٹا ہے وہ محفوظ ہے. اور ان پہ یہ ذمہ داری FBI نے لگائی ہے کہ وہ لائسنس انٹیگریٹرز جو ہیں وہ اس انٹیگریشن کو فول پروف اور سیکیور بنائیں. اور اس کی کوئی ایڈٹ کاسٹ بھی کوئی بزنس کو آئے گی؟ دیکھیے بزنس کو کاسٹ تو ٹیکس کمپلائنس میں یوزلی آتی ہے، عمومی طور پر ہے کہ جب بھی اس نے قانون کے ساتھ کمپلائنس کرنی ہے تو، بٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے جو ہے وہ فری آف کاسٹ انٹیگریشنس کا بھی ایک سہولت دی ہے. جو پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ ہے، جو FBI کا ٹیکنیکل آرم بھی ہے، جو اس سے پہلے جس کا میں نے B2C انوائسنگ کا ذکر کیا پوائنٹ آف سیل کے اندر، وہ بھی پرال نے سر انجام دی تھی، تو ہم نے پرال کو اویلیبل کر دیا ہے فار آل آف دا ویلیو اینڈ سپلائی چین پیپل ان دا کنٹری، کہ آپ ان سے مفت میں انٹیگریشنس کروا سکتے ہیں. اور ایز اے بزنس اگر میں پہلے بھی جیسے ہم نے کہا کہ چیزیں ہم لوگ دے رہے ہیں آپ کو، یہ بھی انوائسنگ ہم نے ڈیجیٹل انوائسنگ شروع کر دی. ایک عام بزنس کا ہوگا کہ یار میرا تو آورز اور زیادہ ہو گیا نا، میں تو اپنا دھندا چلاؤں یا میں یہ جو اب گورنمنٹ کو چیزیں دینی ہیں، تو اس کا مجھے ایز اے بزنس کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے بزنس یا ڈو یو تھنک کہ مے بی فائدہ نہیں ہے بٹ اٹس اے رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن؟ نہیں، وہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چل رہی ہیں. بزنس کے لیے دیکھیں، ایک تو پورا جو مینجمنٹ ہے اپنے کاروباری خرید و فروخت کی، وہ آسان ہوگی. یہ ایک کمپریہنسو ڈیش بورڈ کے اندر اس کی سیلز کا ڈیٹا، اس کی پرچیزز کا ڈیٹا، پھر وہ جو ریٹرنز مینیج کر رہا ہے، ڈیبٹ کریڈٹ نوٹس ایشو کر رہا ہے، کینسلیشن ہو رہی ہے، اور پھر ون کلک کے اوپر جو اپلوڈز ہو رہی ہیں، یہی انیکسر جو وہ فائل کرتا تھا ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ 1 by 1 انوائس کا ڈیٹا انٹر کر کے، ویری ٹیڈیس پروسیس، اینڈ بلک اپلوڈس کی بھی آپشن تھی اس وقت ایکسل کے اندر، بٹ یو میک آپ اس میں تھوڑی سی غلطی کر دیں فارمیٹ میں تو ایکسل انویلڈ ہو جاتی تھی، اپلوڈ کے مسئلے مسائل تھے. تو I think there is a good value proposition for the businesses in that. اور ساتھ یہ اس کا ذکر کرتا چلوں کہ فری آف کاسٹ انٹیگریٹر کے علاوہ FBI نے جو SME سیگمنٹ ہے اکانومی کا، اس کے لیے ایک فری ٹول بھی متعارف کرایا ہے جو FBI کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. وہ کیا کرے گا ٹول؟ وہ ٹول وہی سروسز پرووائڈ کرے گا. یہ بنیادی طور پر ایک انوائسنگ سافٹ ویئر ہے جو لیگلی کمپلائنٹ انوائسز، یا جو اس نے بہرحال قانون کی کمپلائنس کے لیے دینی ہی ہے مہینے کے آخر میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں انوائسنگ سافٹ ویئر نہیں افورڈ کر سکتا. آپ نے جو بات کی کہ میں IT گائے نہیں افورڈ کر سکتا، میں HR نہیں افورڈ کر سکتا اس ایڈیشنل خرچے کے لیے، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک فری آن لائن انوائسنگ ٹول بھی اویلیبل کر دیا ہے جس کو SME سیکٹر استعمال کر سکتا ہے. اور اس کا جو بنیادی جو نارمل ٹیکس فائلنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہوگا کہ اس کی کوئی ایز ہوگی، یا اس ٹائم کوئی کام کم ہوگا زیادہ ہوگا، یا یہ دونوں بالکل یا سپریٹ ہے؟ بیکاز ٹیکس فائلنگ تو ایز اے SME ہو یا بڑا بزنس ہو تو آپ نے سال کے آخر میں کرنا ہی کرنا ہے، سال کے فائنینشیل ایئر کے اس میں. بٹ یہ ایک ظاہر ہے یہ تو ڈیلی منتھلی بیسس کے اوپر بھی آپ یہ کر رہے ہیں، تو ان دونوں کا بھی آپس میں کوئی کنیکشن؟ جی بالکل. اس میں کنیکشن یہ کہ سیلس ٹیکس رجسٹرڈ پرسنز جن پہ سیلس ٹیکس قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، انہوں نے ہی اپنی انوائسز اور پھر اس کے بعد مہینے کے آخر پہ جو سیلس ٹیکس کا ریٹرن ہے گوشوارہ ہے، بشمول تمام انیکسرز کے، جس میں انیکسر A جس میں سیلس کا ڈیٹا ہے، انیکسر A جس میں پرچیزز کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دینا ہوتا ہے. انوائسنگ یہ کرے گا کہ آپ پورا مہینہ وداؤٹ اینی انٹرپشن، وداؤٹ فیلنگ اے تھنگ، آپ کچھ چیز محسوس کیے بغیر آپ وہ انوائسز ایشو کرتے رہیں، اور وہ ڈیٹا آپ کو اپنے ڈیش بورڈ پہ اویلیبل ہوگا. 1 کلک اوے ہوگا آپ کو انیکسر میں لوڈ کرنے کے لیے. آپ انیکسر میں لوڈ کیجیے اور پھر اس سے آگے 1 کلک ہے ریٹرن کی سبمیشن کے لیے. تو میرے خیال میں یہاں پہ بزنسز کے لیے جو لیگل کمپلائنس کا ایک پہلو تھا کہ وہ
مینیجرس رکھتے تھے, ٹیکس کے لوگ رکھتے تھے, وہ شاید اس کے اندر بھی ریڈکشن نظر آئے کہ اگر انوائس ایک بار سسٹم انٹیگریٹ ہو گیا, ون ٹائم تھنگ ہے اینڈ اٹس ورکنگ فائن, کوئی ایررز نہیں آ رہے, انوائسز تو انہوں نے اپنے ہی ERP سے ایشو کرنی ہے, اینڈ آل آف دیز انوائسز, یہ تمام انوائسز کا ڈیٹا اویلیبل ہے ڈیش بورڈ کے اوپر. تو میرے خیال میں سہولت ہی سہولت ہے اور کاروباری جو لوگوں بی کے ٹو لیے. بی بزنس ہے ان کا جو زیادہ انوائسنگ اور یہ والی چیزیں کر رہے ہیں, ان کو کوئی بنیادی طور پر اس پوری چیز سے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں فائدے تو بہت سارے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک لیگل کمپلائنس جو ہے وہ آٹومیٹ ہو رہی ہے, اور ان کا ٹائم بچ رہا ہے, ان کا وقت بچ رہا ہے, انوائسز کو اپلوڈ کرنا اور مہینے کے اینڈ پہ سارا ڈیٹا ریکنسائل کرنا. میرے خیال میں زیادہ بڑی بلیسنگ ہو نہیں سکتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر لانگ رن کے اندر دیکھیں تو ڈیجیٹل انوائسنگ جس طرح سے ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے, اور تب ٹیکس پیئرس کے تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور پوری کوشش کی ہے کہ ان کو سہولت ہو, تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے اندر ایک انقلابی دور کا آغاز ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کاروباری لوگوں کو کاروباری قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے, جو درکار ہوتی ہے قرضہ دینے والوں کو, کہ اس بزنس کی ہیلتھ کیا ہے, کیا یہ بزنس کریڈیبل بھی ہے, کیا اس کی فیوچر گروتھ کا چانس ہے کہ نہیں ہے. سو دا ڈیٹا از آل دیئر, رائٹ دیئر آن دا ڈیش بورڈ. تو کاروباری افراد جو ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو ایز اے پروڈکٹ یوز کر کے اپنے ڈیٹا کو وہ آگے دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے جی, یہ FBR کے پورٹل پہ بھی موجود ہے, اور یہ ہمارا بزنس کا کاروبار کا اوور آل اسٹرکچر ہے. تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے دوسری ایک. اور جو ڈیش بورڈس ہوں گے آپ لوگوں کے, جی اس کے اوپر جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے, ٹیکس پیئر ہے, بزنس ہے, جو بھی ہے, اس کو کیا کیا چیزیں اور ویزیبل ہوں گی جو ابھی اس کو ڈیٹا وہاں سے ملتا ہے, یا اس نے جیسے آپ نے کہا انویسٹمنٹس ہیں کسی نے لینی تو آپ وہاں سے اپنی فائلنگ نکالتے ہیں, ہم لوگوں کو آگے دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس میں بھی کوئی سہولت ہوگی؟ جی بالکل. وہ ڈیٹا دیکھیں, سارا ڈیٹا اس کی سیلز کا اور پرچیزز کا, جیسے پہلے میں نے عرض کیا, وہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہے اور بڑا اسٹرکچرڈ وے میں موجود ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی TDS ڈیش بورڈ ہے, کوئی ایسا مشکل سا ڈیش بورڈ ہے کہ اس میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ون کلک پہ وہ اپنی ہر انوائس ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, ون کلک پہ وہ اپنا انیکسر فائل کر سکتا ہے, ون کلک کے اوپر وہ اپنا ریٹرن فائل کر سکتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے ڈیٹا کا انالیسز, تو وہ ڈیٹا اس کو ریڈی میڈ وہاں پہ اویلیبل ہوگا, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا انالیسز کیونکہ پرفارم آئی کر تھنک ایک سکتا ہے. چیز جو آپ نے انویسٹمنٹ والی کی, یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ایک یہ جو شارک ٹینک شو شروع ہوا تھا, اس کے جی ایک جج جنید آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, جی تو کافی ججز نے ظاہر ہے ویٹ کیے سارے کے سارے اسٹارٹ اپس کہ جی ہم ان کو فنڈ کریں گے, وہ سارا وہ ایک پورا پروسیس تھا, کانٹریکٹ تھا, اور کچھ ججز نے آخر میں انویسٹمنٹس نہیں کی, اور اس کی جو ایک بنیادی وجہ نکلی کہ دے ور لائک کہ یار یہ کہہ تو رہی ہیں کہ اتنا آیا اور اتنا گیا ہے, بٹ ہمیں کوئی ڈاکیومنٹیشن تو اس کی کہیں بھی نہیں ہے. تو جو جی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں, آئی تھنک ایز اے جی انویسٹمنٹ اگر آپ کسی VC کے پاس جاتے ہیں یا کسی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں, تو ایک وہ سارٹ آف, میں اپنے پیپرس تو آپ کو دکھا دوں گا, بٹ اس کو تو آپ جو مرضی کچھ تھوڑا بہت میں چینج کر سکتا ہوں نا, بٹ اگر آپ ایک سرکار سے لائسنس ہے, سرٹیفکیشن ہے, یا ڈیش بورڈز ہیں, تو میرے خیال سے وہ بھی ایک کافی جی امپیکٹ بالکل. پڑ آپ نے سکتا ہے. شروع میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کی تھی, تو FBR اپنے اینڈ کے اوپر انشور کرے گا کہ جتنا ڈیٹا ہے, ایک تو دیکھیں اگر اسٹرکچرڈ فارم میں ڈیٹا آ رہا ہے تو ول انشور کہ وہ ایکوریٹ ڈیٹا ہے, ویلڈ ڈیٹا ہے, اور ویلڈ کے بعد وہ اس ویلیو اینڈ سپلائی چین سے ملتا جلتا ڈیٹا ہے. جہاں پہ تھوڑا سا کہیں ایلیمنٹ آئے گا, فراڈ کا ایلیمنٹ آئے گا, یا ایسی بزنس ایکٹیویٹی کا انڈیکیشن آئے گی, تو FBR نے انوملی ڈیٹیکشن اور AI/ML ماڈلز ان پلیس کر دیے ہیں جو اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکیں گے. تو اگر ان سارے چیکس سے یہ ڈیٹا گزر کے فائل ہوتا ہے, تو آپ کی بات سے بھی میں بالکل متفق ہوں کہ وہ ایک ویلیو پروڈکٹ بن کے جو ہے وہ کاروباری آدمی کے لیے یا ایک بزنس مین کے لیے وہ اویلیبل ہوگا.
جس پہ وہ خود بھی اعتبار کر سکتا ہے، اعتماد کر سکتا ہے، اور دوسروں کو بھی اعتماد کے ساتھ وہ ڈیٹا دکھا سکتا ہے. جی آپ نے جیسے ذکر کیا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ امپورٹنٹ کیوں ہیں، کیوں جی کرنا چاہیے، فائدے کیا ہیں. بٹ لیٹس سے اگر بزنسز ابھی بھی ظاہر ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یار ہم نے نہیں کرنا، جی. یا کوئی بندہ لیٹ سبمیشن کر رہا ہے، تو اس کی کیا پینلٹی ہوگی؟ دیکھیں پینلٹیز تو وہی ہیں جو پہلے سے قانون میں موجود ہیں، کہ آپ نے ہر مہینے کی 10 تاریخ تک اپنا جو ہے سیلس ٹیکس کا انیکسر وہ جمع کروانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ٹیکس کی پیمنٹ کر کے آپ نے اپنا سیلس ٹیکس کا گوشوارہ جمع کروانا ہے. اس کا اسپیسیفکلی نان کمپلائنس اگر کوئی کرتا ہے، کوئی ڈیجیٹل انوائسنگ نہیں کرتا، تو بنیادی طور پر وہ اپنا سیلس ٹیکس کے آپریشنس کو مینیج ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ آپس میں لنک ہے فائلنگ دونوں. جو فائلنگ تو پہلے بھی سسٹم کے ذریعے ہو رہی تھی. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ جو انوائسز کا ڈیٹا، ٹرانزیکشنس کا ڈیٹا دیا جا رہا تھا، اب وہ انوائسز کا ڈیٹا آٹومیٹیکلی لوڈ ہوگا. تو اگر ایک بزنس اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کرتا، وہ اپنا ڈیٹا الیکٹرانک انوائسز کا، ڈیجیٹل انوائسز کا وہ نہیں دیتا، تو وہ ریٹرن فائل کرنے کے قابل نہیں ہوگا. جب ریٹرن نہیں فائل کرے گا تو نان فائلنگ آف ریٹرن کی جو پینلٹیز ہیں وہ ساری اٹریکٹ ہوں گی اس کی طرف. اور جی ایسے جو بزنسز جن کو ابھی بھی تھوڑی ہیزیٹیشن ہے جی. کہ ٹھیک ہے بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، فائدہ ملک کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، بٹ ابھی بھی دے آر ناٹ لائک ریئلی شیور، تو ان کو آپ کیا ایڈوائس کہہ لیں، سجیشن کہہ لیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میں شروع کی بات کو دوبارہ سے دہرانا چاہوں گا کہ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ لوگ کتراتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے، کچھ کمپلیکسٹیز کا، جینون کمپلیکسٹیز کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. تو میں کہنا صرف یہ چاہوں گا کہ ٹیکس کی ادائیگی اور بر وقت ادائیگی جو ہے وہ ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. ملکی معیشت بغیر ٹیکس کے چلانا ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، اور آپ کے پاس اس گھر کے اندر اس گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، لک آفٹر کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود ہوں، آپ خود ہوں، سسٹیننس آپ نے پرووائڈ کرنی ہو، لیکن آپ کچھ کر نہ رہے ہوں. تو آپ اپنی مدد خود کریں گے، آپ اپنے لیے کچھ اسباب ڈھونڈیں گے، آپ کچھ پیسے کمائیں گے جس سے آپ اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے. یہی کانسیپٹ ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے دعوت ہے کہ ملکی معیشت کے اندر آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ ڈالیں، اور تاکہ ملک ترقی کرے، تاکہ ملک ترقی کی راہ کے اوپر گامزن. مطلب میں چاہتا ہوں، ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ملک کے اندر سیلابی کی صورت حال ہے. ان تمام آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے بھی حکومت کے پاس پیسے ہونے چاہیے، حکومت کے پاس ریونیو سٹریمز ہونی چاہیے، اور ایف بی آر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فنکشن پرفارم کر رہا ہے ریونیو کلیکشن کا. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو ملک جو ہے وہ ملک کی ترقی جو ہے وہ زوال پذیر ہوگی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہ کرے. لاسٹلی اور ذرا انفارمیشن کے لیے، اگر کسی نے اور ڈیٹیلز جا کے کرنی ہے، سمجھنی ہے، تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کے وی کین گیٹ آل دا ڈیٹا، آل دی انفارمیشن؟ جی بالکل، ٹیکس پیئرس کی اپنے جو آئرس کا پورٹل ہے وہاں پہ تمام ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہے. اس ڈیجیٹل کے انوائسنگ کے یہ حوالے سے جی بھی؟ جی بالکل، اور ایف بی آر کی ہیلپ لائن بھی موجود ہے جو 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن میسر رہتی ہے، اور لوگ ای میلز کے ذریعے اور فون کے اوپر بھی، اور ایک سی آر ایم سسٹم بھی ہے جہاں پہ وہ اپنی ٹکٹس ریز کر سکتے ہیں کہ ان کو جو مسائل در پیش آ رہے ہیں، جو ان کو انفارمیشن لینی ہے ریگارڈنگ انٹیگریشن، ریگارڈنگ سلیکشن آف لائسنس انٹیگریٹر، یا اور بھی کوئی بھی ایشو ہو، تو وہاں پہ وہ جا کے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. لاسٹلی جو بزنسز ہیں ان کو اگر آپ کی ایک ایڈوائس ہو ایز اے ایف بی آر اسپوکس پرسن، ایز سم ون واز ورکنگ ان ایف بی آر، تو وہ کیا ہوگی؟ اور ان بزنس کے لیے جو کتراتے ہیں، جو ابھی بھی جنہیں ڈر ہے، چھوٹے بزنسز ہیں، میں بھی کماتے زیادہ نہیں ہیں، ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے، جو بھی مسائل ہیں، ایک جنرل ایڈوائس آپ کی کیا ہوگی؟ دیکھیں، اگر کیش لیس آپ نے شروع میں بات کی، تو الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ملک کے اندر وہ بڑا ایک کلچر پریویل کر رہا ہے، اور بزنسز اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں، اڈاپشن بڑی پازیٹیو ہے. لیکن وہی ڈیٹا ایف بی آر کو رپورٹ کرنے میں لوگوں کو ریزرویشنس ہیں. سو اگر وہ رپورٹ نہیں بھی کرتے تو ایف بی آر وڈ
know it either way through third party data. FBR کے پاس قانوناً ایسے طریقے موجود ہیں کہ وہ ڈیٹا حاصل کر کے ان کا آڈٹ یا ان کی جو فائلنگ ہے اس کو سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی کیا جائے. لیکن میرے خیال میں اوور آل 360 گروتھ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کاروبار نے اپنا الیکٹرانک انوائسنگ سافٹ ویئر مینٹین کیا ہوا ہے اور اس پہ سارے آپریشنس کر رہے ہیں، سو ٹرانسپیرنسی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو FBR کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کریں اور ریئل ٹائم میں اپنے ڈیٹا کی اپنے کاروباری جو ٹرانزیکشنز ہیں انوائسز ہیں ان کو رپورٹ کریں FBR تک. لاسٹلی مجھے آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ نمبر 1 ایک تو اس کی کوئی لاسٹ کوئی ڈیڈ لائن یا اس طرح کی چیز، اور اس کے ساتھ ہی کہ یہ جو پورا آپ لوگ ایک نیا آپ کہہ لیں کہ منی پروجیکٹ ہے FBR کے اندر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا جو براڈر ایک ایکو سسٹم ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے، ڈیجیٹل پاکستان گورنمنٹ کا ہے، یا آپ لوگ ایز این FBR بھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس کو آپ کیسے اسٹچ کر رہے ہیں پوری چیز کو؟ جی شور. جہاں تک ڈیڈ لائنس کی بات ہے تو وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آئرس پورٹل کے اندر بھی موجود ہیں، FBR کی ویب سائٹ کے اندر بھی موجود ہیں، اور ٹیکس پیئر جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے ان تمام معلومات سے جو ان کے لیے درکار ہیں، جو ان کے لیے ضروری ہیں، ان سے ان کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات، یہ ایک منی پروجیکٹ نہیں، ایک میسو پروجیکٹ ہے. جو انوائسنگ ہے وہ ایک برج کے طور پر ایکٹ کرے گی. FBR کا جو ویژن ہے، لیٹسٹ ویژن جو ہے ٹرانسفارمیشن، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن FBR، یہ بیسیکلی اکانومی کی ٹرانسفارمیشن میں کنٹریبیوٹ کرے گی. FBR اب یہ چاہتا ہے کہ وہ پروڈکشن مانیٹرنگ کرے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر، ویلیو چینز اینڈ سپلائی چینز کے اندر، تاکہ ایکوریٹ ڈیٹا آف پروڈکشن جب آ جائے تو پھر FBR نے یہ قانوناً یہ کہا ہوا کہ آپ اب اس کی جب انوائس نکالیں گے تو آپ اس کو الیکٹرانکلی FBR تک پہنچائیں گے نا اسٹرکچرڈ فارمیٹ. ڈیٹا وہی ہے بٹ FBR کے پاس ایک مختلف جسے کہتے ہیں کنفرمیشن، پہلے پروڈکشن کی سٹیج کے اوپر ڈیٹا آ گیا، پھر جب اس نے انوائس بنائی تو وہ ڈیٹا آ گیا، اور اس سے پہلے ہم بزنس ٹو کسٹمر، بزنس ٹو کنزیومر، جو پوائنٹ آف سیل ہے، ٹیئر 1 ریٹیلرز، وہ اس ملک میں پہلے سے ہی آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، وہ بھی کامیاب طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ پورا ایک ویژن ہے کہ FBR ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے، دیکھیں جو قانوناً یا لیگل کمپلائنس تھی ٹیکس پیئر کے لیے، وہ ان تمام انیشیٹوز کی امپلیمنٹیشن سے آسان ہوگی. اس کی لیٹیگیشن کی کاسٹ، اس کی جو ڈسپیوٹ کی کاسٹ ہے FBR کے ساتھ، میرا مطلب ہر سٹیج کے اوپر FBR کو فگرز اپنی ڈیکلریشنز کو کانٹیسٹ کرنا، یہ FBR بنیادی طور پر ایک سہولت پرووائڈ کر رہا ہے، ایک سہولت دے رہا ہے بزنسز کو ان ساری چیزوں کو پلان کر کے اور امپلیمنٹ کر کے کہ اوکے FBR از گوئنگ ٹو بی دیئر. FBR وہاں پہ موجود ہوگا، پروڈکشن کا ڈیٹا مانیٹر کرے گا. انہوں نے جب انوائس بنانی ہے تو اس انوائس کے اندر وہ ڈیٹا شامل ہوگا، اور پھر جب اینڈ کنزیومر تک وہ بات جائے گی تو وہ ڈیٹا وہاں پہ بھی پوائنٹ آف سیل کے اوپر ایک انٹیگریٹڈ ڈیوائس سے، انٹیگریٹڈ انٹرپرائز ریسورس سافٹ ویئر سے یا انوائسنگ سافٹ ویئر سے وہ چیز نکلے گی. تو یہ اینڈ ٹو اینڈ سپلائی چین انٹیگریشن جو ہے، یہ اصل میں ملک کو فائدہ دے گی کہ جہاں پہ سپلائی چین کی جس سٹیج کے اوپر جو ٹیکس کٹا، وہ گورنمنٹ کے خزانے کے اندر، گورنمنٹ کٹی کے اندر وہ ٹیکس جمع بھی ہوا. عبدالرحمان بھائی، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.